ترجیحات قائم کرنا۔ پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں باقاعدگی سے ہر اس کام کو جو ہم کرتے ہیں خدا کو اول درجہ دینا چاہیے، بشمول جس طرح سے ہم اپنے مادی اثاثوں کو دیکھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یہ اصول در حقیقت اس اصول کی توسیع ہے جسے ہم نے ترجیحات کے قیام کے سلسلے میں دیکھا تھا، لیکن اس اصول کو واقعی سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پطرس اور اندریاس کی جگہ پر رکھیں جو کہ وہاں بیٹھے یسوع کی تعلیمات سن رہے تھے۔ اپنے آپ کو یعقوب اور یوحنا کی جگہ پر رکھیں جنہوں نے ماہی گیری کا کاروبار چھوڑ دیا۔ اپنے آپ کو متی کی جگہ پر رکھیں جو کہ محصول لینے کے ایک منافع بخش کاروبار سے دور ہو گیا، اور وہ سب بھی جو یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے بلائے گئے۔ ہم در حقیقت نہیں جانتے کہ ان کا کاروبار کیا تھا، لیکن وہ سب اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے تھے۔ کیا آپ اس کی پرواہ کریں گے؟ کیا آپ ایک اور مرتبہ سوچیں گے؟ جبکہ کہتے ہیں زبدی، جو کہ مجھے یقین ہے ان 4 آدمیوں میں سے اس ماہی گیری کے کاروبار کا مالک تھا، اور شاید ان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر وہ یسوع کے پیچھے چلے گئے تب بھی ان کی آمدنی آتی رہے گی۔ میری بیوی کے بارے میں کیا؟ پطرس کی بیوی تھی، شاید وہ دوسرے شاگردوں کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ ہم نے یہ کیسا فیصلہ کیا ہے؟ اور ویسے اگر زبدی نے انہیں تنخواہ دینے کا وعدہ کیا بھی تھا تو اس میں اس کے غلط مقاصد شامل تھے، کیونکہ یعقوب اور یوحنا کی ماں نے ظاہر کیا کہ وہ در حقیقت کیوں دلچسپی رکھتی تھی، کیونکہ یسوع کے صلیب پر مصلوب ہونے سے کچھ عرصہ پہلے وہ ان 2 آدمیوں کے ساتھ آئی اور کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ مادیت پسندانہ طاقت ان کا مقصد تھا۔ اور آپ کے خیال سے یسوع نے یعقوب اور یوحنا کو گرج کے بیٹے کیوں کہا؟ یہ یسوع کے پیچھے چلنے کے بعد ہوا۔ دیکھیں، ابھی انہیں ایک لمبا سفر طے کرنا تھا۔ یہ لوگ ابھی بھی عمل میں تھے اور ابھی انہیں 3 سال درکار تھے کہ وہ اس عمل سے گزرتے اور ارشاد اعظم کو پورا کرتے۔ اب اس کہانی کو جانتے ہوئے دیکھیں کہ یسوع نے انہیں کیا کہا، اور دیکھیں کیا یہ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی فکر کر رہے ہو، تم نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ وہ آگے یہ کہتا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ اور یہ ہمیشہ ایک یاد واپس لے آتی ہے جو کہ میں نے آپ میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بانٹی ہے۔ جب میں وہاں اس پہاڑ پر کھڑا تھا جہاں شاید وہی جگہ تھی جہاں کہ یسوع تعلیم دے رہا تھا، لوگ پتھروں پر بیٹھے تھے جیسا کہ شاید وہ 12 اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ میری پیٹھ گلیل کی جھیل کی طرف تھی اور میں نے یہ حوالہ پڑھا، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، اور وہاں میں نے اپنے سامعین کو کھو دیا کیونکہ انہوں نے اوپر دیکھا اور ان کی آنکھیں ایسے ہو گئیں، اور تب مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، پرندوں کا ایک جھنڈ میرے سر کے اوپر سے اڑتا ہوا گیا۔ خدا نے اپنے وقت میں اپنا پنجرہ کھول دیا تھا تاکہ وہ پرندے میرے سر پر اڑ سکیں۔ یہ ایک زبردست لمحہ تھا۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ خاص طور پر ان آدمیوں سے بات کر رہا ہے، جبکہ وہ صرف ان آدمیوں کی بات نہیں کر رہا تھا، اور وہ ان کی فکروں کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ کیا آپ کے خیال میں وہ 12 شخص جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ ہم اپنے خاندان کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ میرا مطلب ہے ہم نے سارا وقت یسوع کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا ہم کریں گے؟ اور یسوع بھی میرے خیال سے ان سے مخاطب ہے، یہ درست ہے۔ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ وہ ان آدمیوں سے بات کر رہا ہے جنہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے یسوع، ہم اپنی کشتیاں چھوڑ دیں گے، ہم اپنا کاروبار چھوڑ دیں گے، ہم تیرے پیچھے چلیں گے، لیکن ہم اپنے ایمان میں ڈگمگا رہے ہیں۔
اور اس لیے میرے خیال سے یسوع ان کی زندگیوں میں اس مسئلے کو مخاطب کرتا ہے، اور پھر وہ واقعی انہیں پریشانی کا حل دیتا ہے، جو کہ ہم نے پہلے ہی پچھلے اصول میں واضح کیا تھا، لیکن یہاں میں اس کے بارے میں تھوڑا اور بتانا چاہتا ہوں۔ پریشانی کا حل یہ ہے، لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی، اگر تم یقین کرتے ہو کہ میں ہی مسیحا ہوں، اگر تم یقین رکھتے ہو کہ میں مسیح ہوں، اور میرے خیال سے اس لمحہ میں سب اس بات پر قائل نہیں تھے، جبکہ اندریاس یروشلم میں 6 مہینے پہلے جب وہ اپنے بھائی پطرس کو لینے گیا تھا تو اس نے کہا، آؤ اور دیکھو، کیا یہ مسیح نہیں؟ تو یسوع کہہ رہا ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو کہ میں مسیح ہوں تو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو خوراک چاہیے، آپ کو تحفظ چاہیے، میں اسے سمجھتا ہوں، لیکن تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، بس کل کے لیے فکر نہ کرو۔ کل ہم اس پہاڑ سے اتر جائیں گے اور کہیں اور چلیں گے، لیکن اس کی فکر مت کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ تو یسوع واقعی ایک بہت خاص قسم کے جذباتی مسئلے کا حل بتا رہا ہے، فکر بالکل جس کا ان آدمیوں کو سامنا تھا۔ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ اس کے متعلق بہت نرم مزاج ہے، وہ اسے سمجھتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اصولوں کے طور پر ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور میں سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری انسانی ذمہ داریاں نہیں ہیں، کیونکہ پالوس نے دوسرے تھسلونیکیوں میں بہت سخت الفاظ لکھے ہیں، اور یسوع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے، جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو کہ سست ہیں۔ تھسلونیکیوں کی کلیسیا میں ایسے لوگ تھے جو کہ سست تھے، اور انہیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں پر انحصار کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے میز پر خود روٹی رکھنے کی ذمہ داری لیں۔ ایک اور حوالہ اور زیادہ سخت الفاظ، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ پطرس یا یعقوب یا یوحنا یا دوسرے شاگردوں کو کتنا یقین تھا کہ انہیں اپنی بیویوں اور بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے تھا، اگر وہ ایسے شخص تھے جو کہ یسوع کے پیچھے جانا چاہتے تھے، اگر وہ اپنے دل میں ختنہ کر چکے تھے، تو وہ واقعی فکر مند تھے، اور انہیں ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ خدا نے پولس کے ذریعے کہا، جو اپنوں کی خبر گیری نہ کرے تو وہ بے ایمان سے بدتر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس سب کو توازن میں لانا ہے اور اصول پر واپس آئیں، کیونکہ یہ خاص طور پر ہم پر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے، میں اسے بیان کرتا ہوں، پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں باقاعدگی سے ہر اس کام میں جو ہم کرتے ہیں خدا کو اول درجہ دینا چاہیے، بشمول جس طرح سے ہم اپنے مادی اثاثوں کو دیکھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، اور سوال یہ ہے کہ فلپیوں 4 باب اس کی 6، 7 اور 18 اور 19 آیت میں پولس کے الفاظ کس طرح اس بات سے مطابقت رکھتے ہیں جو یسوع اپنے پہاڑی واز میں فکر اور پریشانی کے متعلق سکھا رہا تھا۔ اور جب پولس نے فلپیوں 4 باب میں یہ لکھا تو یہ ہم سب کے لیے تھا، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ اب ہم فکر کریں گے تو وہ حقیقت کی بات کر رہا ہے، یہ وہ فکر نہیں ہے جو اس کا گناہ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ ہم اس فکر کا سامنا کیسے کرتے ہیں، ہم اس کا کیا کرتے ہیں، اور یہ وہی ہے جس سے رسول جدوجہد کر رہے تھے، اور ہم سب اس سے جدوجہد کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہمارے پاس اپنے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں ہم اس سے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن پولس نے کہا، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ خدا مجھے اپنے بل ادا کرنے ہیں، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، مجھے اچھی صحت چاہیے، خدا مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ خدا اسے سمجھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اس عمل کے نتیجے میں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ دوسرے الفاظ میں، خدا ہر مشکل صورتحال کے دوران بھی ہمیں اطمینان بخش سکتا ہے۔ تو یسوع جو تعلیم اپنے شاگردوں کو دے رہا تھا وہ بہت طرح سے ہم پر لاگو ہوتا ہے، خاص طور پر فکر اور پریشانی کا اصول، اور پولس ہمیں اس کا حل بتاتا ہے۔ مجھے بہت پسند ہے جو پولس نے فلپیوں کو لکھا، اب اس 4 باب میں تھوڑی دیر بعد 18 اور 19 آیت میں، یہ وہی باب ہے جس سے ابھی ہم نے پڑھا،
اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس کو ایک تحفہ حاصل ہوا۔ وہ قید میں ہے، وہ اپنے کرائے کے گھر میں ہے، ایک رومی سپاہی سے بندھا ہوا، لیکن وہ ضرورت میں ہے۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اسے کپڑوں کی ضرورت ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کی اور کیا ضرورت تھی۔ لیکن پولس نے فلپیوں کو یہ لکھا، اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ افراد سے ہے، تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپفردیتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ اپفردیتس فلپیوں کی کلیسیا کا ایک نمائندہ تھا اور ویسے وہ مقدونی تھے۔ پولس نے کہا کچھ مقدونی افلاس میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے قید میں پولس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیا، اور اس لیے اپفردیتس نے فلپی کو چھوڑا، رومیو کو واپس گیا اور یہ تحفہ لے کر آیا۔ یہ جو بھی تھا، میری خواہش ہے کہ میں بھی وہاں ہوتا، ان کے ساتھ ہوتا اور اس کے ساتھ چلتا جو بھی ان کے پاس تھا، شاید ایک انگرکھا، کپڑے، جوتے، پیسے، شاید کچھ کھانا آیا۔ اور پولس نے ان کے جواب میں لکھا شکریہ۔ اس نے کہا تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپفردیتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں، ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر احتیاج رفع کرے گا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آسمان سے کھانا برسے گا یا سکے برسیں گے، لیکن خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ اس زندگی میں پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کریں گے، اور اس لیے میرے خیال سے یہ جینے کے لیے ایک بہت قوت بخش اصول ہے جو یسوع ان آدمیوں کو اور بہت سے لوگوں کو سکھا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اس پہاڑ پر چڑھنے میں وقت لگا تھا۔ شاید کچھ لوگ جو جسمانی طور پر معذور تھے وہاں جدوجہد کر رہے تھے کیونکہ وہ یسوع کو سننا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے یسوع کو ان آدمیوں کو تعلیم دیتے سنا جنہیں وہ دنیا تبدیل کرنے کے لیے تیار اور آراستہ کر رہا تھا۔ زندگی جینے کے لیے اصول یہ ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں باقاعدگی سے ہر اس کام کو جو ہم کرتے ہیں اس میں خدا کو اول درجہ دینا چاہیے، بشمول جس طرح سے ہم اپنے مادی اثاثوں کو دیکھتے اور استعمال کرتے ہیں۔